اسمح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہمارا آج کا موضوع ہے ٹائم ٹیبل والدین کا. اکثر و بیشتر ہم اپنے بچوں سے دریافت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا ٹائم ٹیبل کہاں ہے اور انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل بنایا بھی ہے یا نہیں. یہ پوچھنے کا حق والدین کو اسی وقت ہوتا ہے جب ان کا بھی اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ہو. یہ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر کس منہ سے ہم پوچھیں گے بچوں سے کہ آپ کا ٹائم ٹیبل کہاں ہے. اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اکثر و بیشتر والدین یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں ایسا کروں گا، ایک دن ایسا آ جائے گا ایسا کروں گا، ایک دن. اور بچے بڑی خاموشی سے سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ دن کبھی آتا ہی نہیں ہے. ایسا جب معاملہ ہوتا ہے اور سرے سے کوئی ٹائم ٹیبل والدین کا نہیں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے بچے کسی لحاظ سے کوئی منظم ٹائم ٹیبل بنانے کو بھی تیار نہیں ہے اور اگر بناتے ہیں تو اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے کو بھی تیار نہیں. آئیے آج والدین کا ہم ایک کوئی ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہیں کہ روزانہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کس چیز کے لیے کتنا وقت دینا ہے. یہ بہت ایسا ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ جس کے لیے تمام والدین کا بہت زیادہ ویل انفارم، پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ، یہ وہ بہت ساری ڈگریاں رکھنے والا ہو. ایسا ضروری نہیں ہے. ان کے پاس ایک کمٹمنٹ ہے اور ایک ویژن ہے کہ نہیں، مجھے میرے بچوں کو کامیاب کرنا ہے اور اس سے پہلے مجھے میری اپنی زندگی کامیاب کرنی ہے اور اس کو آرگنائز کرنی ہے، منظم کرنی ہے. یہ اگر چیزیں ہیں اس کے اندر تو یقینی طور پر وہ ایسا ٹائم ٹیبل بنا پائے گا. اب پہلے سوال یہ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل پہ جانے سے پہلے کہ ٹائم ٹیبل کو ڈسٹرب کرنے والی چیزیں کیا ہیں. تو کون سے عناصر ہیں جو ٹائم ٹیبل کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں اور ٹائم ٹیبل سرے سے بنانے میں ہی ہمارے والدین ناکام ہوتے ہیں. پہلی بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں والدین کا ٹائم ٹیبل نہیں بنتا ہے وہ وجہ ہے ڈسٹرب ازدواجی زندگی. ماں اور باپ برسہ برس گزر جاتے ہیں، ایک عمر گزر جاتی ہے لیکن وہ آپس میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بیوی اور شوہر میں کوئی بھی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کوئی ٹائم ٹیبل سرے سے بنتا ہی نہیں ہمارے یہاں پر. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اکثر ہمارے گھروں میں آج معاملہ کیا ہے کہ ماں اور باپ میں جھوٹی انا کی جنگ چلتی رہتی ہے. کوئی جیتتا نہیں اس کے اندر. ماں اور باپ کے ان جھگڑوں میں جیتا کون ہے؟ کوئی نہیں. ہارتا کون ہے؟ ان کے بچے ہر بار ہارتے ہیں. زندگی کی ہر جنگ وہ ہارے رہتے ہیں. یہ بات آڑے آتی ہے والدین کو ایک منظم زندگی کے لیے کوئی خاکہ تیار کرنے میں. دوسری وجہ جس کی وجہ سے وہ ٹائم ٹیبل نہیں بنا پاتے ہیں وہ وجہ ان کی اپنی تیار کردہ ہے اور وہ ہے معاشی بدحالی، کہ ان کے حالات، گھریلو معاشی حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک دن جب میرے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، جب میں بہت ہی خوشحال بن جاؤں گا، بلکہ امیر بن جاؤں گا، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اس کے بعد میں ایک منظم زندگی گزارنے کو شروع کر دوں گا.
اب انہیں یہ معلوم نہیں رہتا ہے منظم زندگی گزارنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کوئی شرط بھی نہیں ہے اس کی امیر ہونے کی۔ والدین کا سرے سے کوئی ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے تیار ہی نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے تعلق سے ان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ وہ توڑ جوڑ کی زندگی، جوڑ توڑ کی زندگی اور جوڑ جوڑ کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایک غیر منظم زندگی جس میں کوئی نظم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ایسی بے ترتیب زندگی گزارنے کی جب ان کو عادت ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں ایک منظم زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس ایسی کوئی سکت اور طاقت رہتی ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسا خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ایسی زندگی وہ گزاریں۔ اس وجہ سے وہ ٹائم ٹیبل بنانے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن ٹائم ٹیبل کے فائدے کیا ہیں والدین کے لیے، سن لیجئے۔ نمبر 1 کہ آپ جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو اس کی دیکھا دیکھی آپ کے بچے بھی ٹائم ٹیبل بنائیں گے ہی۔ نمبر 2 کسی وجہ سے کسی دن اگر آپ کا ٹائم ٹیبل فیل ہو گیا، اپنے آپ کی جو توقعات ہیں وہ پورا نہیں اترا، اس کے باوجود دوسرے دن کے لیے آپ ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر بچے جو ہیں وہ کافی متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین اتنے کمیٹڈ ہیں کہ بھلے ہی آج ان کا ٹائم ٹیبل فیل ہوا ہے، اس کے باوجود کل کا ٹائم ٹیبل وہ ترتیب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ محترم والدین، اس میں بات اور یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے سارے مفکرین اور دانشوران اس بات سے متفق ہیں، اور صرف وہی نہیں، ماہر نفسیات بھی، اگر ڈسٹرب زندگی آپ کو نہیں گزارنی ہے، منتشر خیالی سے پر اور انتشار سے پر اگر زندگی آپ کو نہیں گزارنی ہے، تو اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ آپ ایک اپنے لیے سخت قسم کا ٹائم ٹیبل مرتب کریں۔ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کئی چہرے آج ہم کو نظر آتے ہیں والدین کی شکل میں، جو بظاہر تو ہنستے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کئی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں رہتی، اور اس بنا پر وہ بظاہر تو ہنس رہے ہیں لیکن اندر سے پورے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور اسی بنا پر اپنے بچوں کے لیے کوئی رہنمائی وہ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ جب ایسے ڈسٹرب لوگ دکھائی دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر پھر ان کو رجوع کیا جاتا ہے کسی ماہر امراض نفسیات سائیکیٹرسٹ کے بعد، اور وہاں پر جو معاملہ ہوتا ہے، جو بگڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ان کو کچھ ایسی ٹیبلٹس، ایسی دوائیاں دیتے ہیں کہ جس سے ان کو نیند آ جائے اور وہ ہمیشہ پڑے رہیں، سوئے رہیں۔ اب اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل ان کی جو اگریسو پاور ان کو ختم ہو گئی ہے، تو اب سوئے رہے ہیں، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا علاج ہو گیا ہے اور اب ان کی جو دماغی کیفیت ہے وہ بالکل نارمل ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کی دماغی کیفیت نارمل نہیں ہوئی ہے، وہ صرف گولیوں کا اثر ہے جس سے یہ ممکن ہوا ہے۔ والدین ان کے پاس جب جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر اپنی رہی صحیح جو شخصیت ہے اس کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سماج میں سائیکیٹرسٹ کا کوئی رول نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن اس سے بڑا علاج ہمارے والدین خود کر سکتے ہیں، اس طریقے سے کہ ایک بہت ٹائٹ قسم کا، بہت منظم قسم کا ٹائم ٹیبل اگر وہ اپنے لیے مرتب کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیماری یا بیمار ہونے کا لیبل اپنے اوپر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز آتی ہے ٹائم ٹیبل سے۔ ٹائم ٹیبل بنانے سے ہی والدین میں ان کی جو منفی فکر ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے، اور یاد رکھنا ہم کو یہ چاہیے کہ جو منفی فکر ہے اسی کے اندھیرے میں مایوسی کی دیمک جنم لیتی ہے، اور جب یہ مایوسی کی دیمک لگ جاتی ہے ہمارے اعصاب کو، ہمارے ذہنوں کو، تو اس کے بعد میں ہم کچھ بھی پازیٹیو سوچ نہیں سکتے اور کوئی مثبت قدم اٹھا نہیں سکتے۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ٹائم ٹیبل محترم والدین
آپ کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے بچوں کے لیے بھی اور پورے گھر کے لیے بھی۔ یہ ٹائم ٹیبل والدین کے لیے کیسا ہو، اس کی نوعیت کیا ہو، آج مرتب کرتے ہیں۔ روزانہ کا ٹائم ٹیبل ہمارا کیا ہو، ہفتہ وار کیا ہو اور مہینے کا کیا ہو۔ روزانہ کا ٹائم ٹیبل میں روزانہ 8 گھنٹے آپ کو یا تو آپ کی ڈیوٹی، آپ کا کاروبار، ملازمت اور ماؤں کو جو گھریلو امور ہیں ان میں بلا شبہ روزانہ 8 گھنٹے دینے ہیں۔ 2 گھنٹے بہر صورت آپ کو نکالنے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ ان 2 گھنٹوں کی نوعیت کیا ہے، کیسی ہے، ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ 2 گھنٹے جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہیں اور بہت ہی کلیدی کام اس میں ہو سکتے ہیں، بہت اہم کام اس میں ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے اپنی اس بات کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہمارا موضوع ہے ٹائم ٹیبل والدین کا۔ یہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کون سے عنصر شامل ہونے چاہیے، آج مرتب کرتے ہیں۔ روزانہ کا ٹائم ٹیبل ہمارا کیا ہو، ہفتہ وار کیا ہو اور مہینے کا کیا ہو۔ روزانہ کا ٹائم ٹیبل میں روزانہ 8 گھنٹے آپ کو یا تو آپ کی ڈیوٹی، آپ کا کاروبار، ملازمت اور ماؤں کو جو گھریلو امور ہیں ان میں بلا شبہ روزانہ 8 گھنٹے دینے ہیں۔ 2 گھنٹے بہر صورت آپ کو نکالنے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ ان 2 گھنٹوں کی نوعیت کیا ہے، کیسی ہے، ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ 2 گھنٹے جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہیں اور بہت ہی کلیدی کام اس میں ہو سکتے ہیں، بہت اہم کام اس میں ہو سکتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ان 2 گھنٹوں میں سے 15 منٹ آپ بچوں کی ساری باتیں سنیے، اس کے اسکول کے تعلق سے جو بھی باتیں کر رہا ہے، صحیح غلط اچھی بری میں کوئی اچھا لگ نہیں رہا ہے، کوئی بڑا اٹریکشن نہیں ہے، پھر بھی سنیے اس کی بات۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں بھی صرف سنتا رہتا ہے۔ یہ بدبختی اس تعلیمی نظام کی کہ اس میں ایک ایسا نظام وجود میں آیا ہے کہ جس میں بچے کے صرف کان ہوتے ہیں اور زبان نہیں، اور استاد کے صرف زبان ہوتی ہے، کان نہیں۔ یعنی وہ سننے کو تیار نہیں، خالی بولے جا رہے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ صرف سنے جا رہے ہیں، وہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ اس نظام سے جب وہ 7-8 گھنٹے سے بعد میں آیا ہے، اب یہاں پر آپ کو 15 منٹ کم سے کم دینے ہیں بچوں کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اس کے بعد 15 منٹ بچوں سے ان کے اسکول کے تعلق سے جو ہوم ورک ہے، کام ہے، کیا ہے، اس تعلق سے سوال پوچھیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو والدین خدا نخواستہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس بچے کی بانسیں کھل جاتی ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہوئے اب ہمارے والدین کو بولنے آ گیا کہ وہ جیومیٹری ہے، وہ فزکس ہے، سبجیکٹس جو ہیں مضامین سے ان کو واقفیت ہو گئی، نام کم سے کم بولنے آ گئے، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگلے 15 منٹ آپ بچوں کو کچھ کارآمد اور مفید اور سبق آموز باتیں بتائیے۔ یہ تربیت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اگلے 15 منٹ ان بچوں کو، اپنے بچوں کو کچھ کارآمد، مفید اور سبق آموز باتیں بتائیے، کسی بھی شکل میں، چاہے وہ کہانی ہو، چاہے واقعہ ہو، کسی بھی شکل میں۔ یہ 15 منٹ بہت ضروری ہیں آپ کے بچوں کو یہ سبق آموز باتیں بتانے کے لیے۔ اور آخری جو 15 منٹ ہیں، کچھ ہمت افزائی جسے ہو، ان کو موٹیویٹ کیجئے، ان کو پیٹھ تھپتھپائیے، آگے بڑھیے۔ یہ 1 گھنٹہ آپ کا ہوا تربیت کے تعلق سے،
اور 1 گھنٹہ آپ کو اس کے بازو میں بیٹھنا ہے. جب وہ کچھ پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے اس وقت اس کے بازو میں آپ کو بیٹھنا ہے لازمی طور پر. اس سے جو ہے وہ بہت فرق پڑے گا. اس میں جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں شعور یا لا شعوری طور پر آپ سوال پوچھنا شروع کر دیجئے کبھی بچوں سے. بھئی آج اسکول میں کیا ہوا؟ نمبر 1. کیا ہوم ورک دیا ہے؟ نمبر 2. نماز پڑھی تم نے؟ نمبر 3. قرآن پڑھا؟ یہ سوالات جو ہیں آپ جب بار بار پوچھتے رہتے ہیں ایک اچھے اور مثبت ماحول میں تو اس کے بعد میں اس کا بڑا اثر اس بچے پر ہوتا ہے. 2 گھنٹے کی یہ تربیت و تعلیم کے بعد میں 1 گھنٹہ آپ کو دینا ہے مطالعے کے لیے, ریڈنگ کے لیے. ہم نے بار بار کہا ہے کہ بچہ صرف نقل کرنا جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں. جب یہ بات دیکھتا ہے تب اس میں بھی مطالعے کا جو ہے وہ جذبہ جاگ جاتا ہے. اور یہ مطالعہ ٹونک ہے, یہ بہت ضروری ہے آپ کے بچوں کے لیے. اس میں سے 1 گھنٹہ روزانہ آپ کو دینا ہے, وہ ہے دین فہمی کے لیے, مذہب کو سمجھنے کے لیے. یہ روزانہ 1 گھنٹہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اور وہ درس قرآن آپ کے گھروں میں لازمی طور پر روز ہو, جس میں آپ کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, بچہ بھی درس قرآن سن رہا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ دین فہمی آپ کے لیے, مذہب کو سمجھنے کا کام جو ہے 1 گھنٹہ روزانہ ہونا چاہیے. 1 گھنٹہ لازمی طور پر والدین کے ٹائم ٹیبل میں آنا چاہیے, اور اس کا نام ہے دعوت دین. دین کی دعوت فرض ہے ہر ایک پر, اور دین کو پھیلانا یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا. تو اس کے لیے والدین کو روزانہ 1 گھنٹہ بہر صورت دینا ہے. کس شکل میں, کیسے؟ الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں, الگ الگ معاملات ہو سکتے ہیں, کہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ہم گشت ہی کریں, ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی اجتماع ہی کریں, جو جس کے بس میں جیسا بھی ہے. لیکن دین کی تبلیغ, دین کو پھیلانا, یہ والدین کے ٹائم ٹیبل میں بہر صورت روز 1 گھنٹے کی شکل میں آنا ہی چاہیے. ہم تفریح سے انکار نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی ہونا چاہیے. 1 گھنٹہ یہ ٹیلی ویژن اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں خبروں کے لیے یا کسی مفید پروگرام کے لیے, لیکن اس سے زیادہ اس کو مت بڑھائیے, کیونکہ پہلے ہی سے آپ کے گھروں میں, ہمارے گھروں میں, بچوں میں, ان کی زندگیوں میں پہلے ہی سے بڑی طاقت کے ساتھ میں یہ شریک ہو چکا ہے. اس کو اور زیادہ چھانے مت دیجیے اپنے گھروں میں, ورنہ نقصان دہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر والدین جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ ڈسکوری دیکھیں یا نیشنل جغرافی چینل دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن مفید پروگرام جو آپ کے بچوں کی بھلائی کے لیے بھی ہیں اور انفارمیشن والے ہیں. لیکن خبریں بھی دیکھ رہے ہیں, ان خبروں کے درمیان جو بریک ہوتے ہیں اس میں بھی انتہائی فحش قسم کے, انتہائی واہیات قسم کے اشتہارات ہوتے ہیں. اس وقت ٹی وی بند کرنا سیکھیے, چاہے آپ بھول جائیں اور بریک ہونے کے بعد میں اور پھر رہ جائے, کوئی بات نہیں, لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے لیے 30 منٹ کم سے کم والدین کو آف کورس چہل قدمی یا ورزش وغیرہ کے لیے نکالنے ہیں. یہ روزانہ کا ٹائم ٹیبل ہے آپ کا, جس سے آپ کے بچوں کا بھلا ہو سکتا ہے. ہفتے میں 1 بار کم از کم اب آپ کو جانا ہے اپنے بچوں کو تفریح کے لیے, لے کر جانا ہے کسی پکنک اسپاٹ پہ یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر آپ کے بچے کی تفریح ہو سکے. ہفتے میں 1 بار آپ کو کم سے کم 2 گھنٹے اپنی فیملی کے لیے نکالنے ہی نکالنے ہیں, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے نکالنے ہی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی ساری جو نت نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں آج ہمارے یہاں پر, اور خاندان بکھر رہے ہیں, اور بچے اور بیوی دونوں دور ہو رہے ہیں, اور اس وجہ سے کئی بد اخلاقیاں پھیل رہی ہیں. ان سب کا سدباب یہی ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر ہفتے میں 1 بار کم از کم 2 گھنٹے کے لیے کہیں تفریح کے لیے لے کے جائیں, اور ہفتے میں 1 بار
آپ کو آپ کے بچے کے اسکول میں وزٹ کرنی ہے۔ یہ بولیں گے ہفتے میں ایک بار ہے تو بہت سخت قسم کا ٹائم ٹیبل ہوا، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو جس ادارے اور جن افراد کے حوالے کیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معتبر نہیں ہیں، ان پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن ان کے تعلق سے جانکاری لینے کے لیے ہر بار آپ کو جانا ضروری ہے، اور ہفتے میں ایک بار یہ وزٹ بہت زبردست فرق لے کے آ جائے گی آپ کے بچے کی تعلیمی کارکردگی میں، اور اساتذہ اور آپ کے درمیان جو ایک ربط قائم ہو جائے گا اس کے لیے بھی۔ مہینے میں ایک بار ہر والدین کو، تمام والدین کو مہینے میں ایک بار 3 سے 4 گھنٹے دینے ہیں کسی دینی یا تعلیمی اجلاس کے لیے۔ یہ تعلیمی اور دینی اجلاس جو ہیں یہ ہمارے سماج کے تربیتی ادارے ہیں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ان تربیتی اداروں میں والدین اور طلباء دونوں کی ذہنی نشوونما یہیں پر ہوتی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی عالم دین، کوئی مفکر، کوئی اسکالر، کوئی دانشور جب بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے وہاں پر آنے والا ہے، کوشش پہلے یہ کیجئے کہ ایسے کسی قسم کے اجلاس کی تیاری کے لیے ہی آپ جڑ جائیے، اس میں حصہ لیجئے، اور یہ اگر ممکن نہیں ہو سکا ہر بار مہینے میں ایک بار تو کم از کم پہلی صف میں جا کر بیٹھیں۔ اس کے لیے اتنی جلدی آپ ضرور پہنچیے، اور عادت بنائیے اپنے بچوں کو کہ وہ کاغذ اور قلم کے بغیر نہ نکلیں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور وہ کاغذ اور قلم جو بھی وہ نوٹ کر رہا ہے اور آپ جو اس کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں اس کو فائل کر دیجئے، کیونکہ انسان حافظہ اتنا تیز نہیں ہوتا ہے، اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بخوبی کئی دنوں تک، مہینوں تک یاد رکھ سکتا ہے، لیکن وہی چیز اگر آپ کے فائل میں ہوتی ہے، آپ نے اگر 2 سال کے بعد بھی وہ فائل کھولی اور اس کسی جملے پر آپ کی نظر گئی، فرض کیجئے کس نے کہا کہ بیٹوں کو پڑھائیے، بیٹیوں کو ضرور پڑھائیے، اب یہ کسی مفکر نے بات کہی ہے، اب اس پر جیسی آپ نے 2 سال کے بعد نہیں آپ نے پڑھی بات، اس وقت فوری طور پر آپ کو اس مفکر کے ایکشن تک یاد آئے گی کہ انہوں نے وہ کیسی بات کہی تھی، اور اس وقت تو پورے اجلاس کا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس کے لیے نوٹ کرنا سکھائیے اپنے بچوں کو بھی، اور آپ بھی ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے۔ یہ دینی اور تعلیمی اجلاس، یہ تربیت گاہیں ہیں پوری نسل کی، پوری سماج کی، اور ذہن سازی یہیں پر ہوتی ہے، کیونکہ صرف مطالعے سے، صرف کتابوں سے آپ کو یہ ساری چیزیں یکجا نہیں مل سکتی ہیں، کیونکہ وہ جو مفکرین جو بات کر رہے ہیں وہ نہ جانے کتنے دنوں، کتنے مہینوں اور سالوں کے اپنے تجربے کو ایک جملے میں نچوڑ کے رکھ رہے ہیں، وہ آپ کو مل رہا ہے ساری باتیں بالکل ریڈی میڈ۔ یہ مہینے میں ایک بار آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ محترم والدین، یہ ٹائم ٹیبل بظاہر تو سخت لگتا ہے، لیکن یہ سخت قسم کی زندگی ہی آپ کے بچے اور آپ کے خاندان کے لیے آسان بن سکتی ہے، اور آسانی کا باعث بن سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن